صحیح ہے. تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس. قاری صاحب پہلے یہ تو بتائیں, ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان لوگوں نے کیپنگ کی تھی 14 روپے پر لیٹر پیٹرول کی, وہ پروسیسنگ کا جو ان کا ریفائنریز کا مارجن تھا, آپ کی حکومت نے 60-70 روپے ان کو دے رہے ہیں. آپ نے کہا تھا میں کابینہ میں اٹھاؤں گا اور اس پہ بات ہوگی. بات ہوئی ہے آپ کی کابینہ میں اس پہ؟ مالک صاحب بالکل بات ہوئی اور اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تیل کی قیمتیں کی ریٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق ریفائنریز اپنا مارجن جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہے. اور اگر کسی ریفائنری نے ماضی میں سستے ریٹس پہ اپنا کروڈ بک کیا ہوا ہے اور آج مارکیٹ میں ریٹ چڑھ گیا ہے اور ہم نے آج سے آنورڈ اس کو پرائس ایڈجسٹ کرنی ہے, تو اس ایڈجسٹمنٹ ٹائمنگ کے مطابق کبھی ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے کبھی لاس. یہ ایسے ہی ہے کہ پیٹرول پمپ والے یا جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس سٹاکس پڑے ہوتے ہیں اور جب ریٹ چڑھایا جاتا ہے تو ان کو نفع ہو جاتا ہے, اور جو مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس سٹاکس پڑے ہوتے ہیں اور جب ریٹ چڑھایا جاتا ہے تو ان کو نفع ہو جاتا ہے اور جب ریٹ چڑھایا جاتا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے. تو قاری صاحب یہ آپ کو انہوں نے ٹوپی پہنا دی ہے, اس میں علیحدہ پروگرام کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مجھے ٹائم دے دیجئے, میں پیٹرولیم منسٹر کو ریکویسٹ کر دوں گا, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایگزیکٹلی آپ اپنا پورا فارمولا سامنے رکھیں. سر آپ انہیں کہیں بدھ کو, قاری صاحب بدھ کو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اوکے ڈن ہو گیا, میں پیٹرولیم منسٹر کے ساتھ آج بات کر لیتا ہوں, وہ آپ بیٹھ کے آپ کی تسلی کرا دیں. چلے بہت شکریہ. اب آ جائیں ذرا نیب لاس پہ. اس کا سیکشن 14C تھا جو جس میں سارا بوجھ تھا, اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو آج ریجیکٹ کیا ہے, انہوں نے اس پہ انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے حضرت عمر کا بھی اگزامپل دیا, جب وہ چادر والا قصہ سب کو پتا تھا کہ سب نے کہا کہ جی تمہارے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں, تو انہوں نے بتایا اس طرح میرا اس طرح ایکسپلین کیا. قانون پہلے یہ کہتا تھا کہ نیب کی پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی ایک اثاثہ آپ کی ملکیت میں ہے, اور اگر وہ آپ کے نون ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو آپ پہ ذمہ داری تھی کہ آپ بتائیں کہ یہ میرا جائز آمدنی ہے کہ ناجائز ہے. یہ تھا ایسنس 14C کا. 14C آپ لوگوں نے اڑا ہی دیا ہے, نکال دیا ہے. سو اب کوئی بوجھ نہیں ہے کسی پہ یہ بتانے کا. میاں صاحب کو کھڑے ہو کے نہیں کہنا پڑنا یہ ہے میرے ذرائع, زرداری صاحب کو نہیں بتانا پڑنا اومنی گروپ کا اور ساری چیزوں کا. اور آپ لوگوں نے پچھلی ڈیٹ سے دے کے 99 سے ریٹروسپیکٹو امپیکٹ دے کے بیسکلی پھر عمران خان کا اعتراض تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے, آپ نے تو نکال دی. اس کے علاوہ آپ نے چینجز کی ہیں, میں 2-3 چینجز موٹی موٹی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سیکشن 23 ہے جس کے اندر آپ پہلے یہ تھا کہ اگر میرے پہ الزام ہے اور میرے پہ یا انکوائری ہو رہی ہے یا مقدمہ بھی چل رہا ہے, تو وہ جو ایسٹس تھے, وہ جو میرا اثاثہ جات تھے, نہ میں ان سے ڈسپوز کر سکتا تھا, نہ میں ان پہ کوئی تھرڈ چارج کریٹ کر سکتا تھا. وہ پابندی بھی ہٹا دی. پھر آپ نے جو ایسٹس کی ڈیفینیشن کے اندر آپ نے یہ اس آدمی کے بے نامی پہ بات روک دیا. پہلے تھا وہ اس کے اہل خانہ اور اس کے ایسوسیٹس, ان اہل خانہ اور ایسوسیٹس کو بھی نکال دیا. تو آپ نے فیملی ممبرز کو بھی نکال دیا, آپ نے ایسوسیٹس کو بھی نکال دیا. آپ نے یہ ذمہ داری بھی ہٹا دی کہ میں آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری آمدنی نہیں ہے, میں گھر لے کے بیٹھا ہوں, تو اب آپ ہی ثابت کریں پروسیکیوٹر کے گھر بھی ال گاٹن ویلتھ کا ہے. آپ نے تو واقعی پھر لگتا ہے کہ NRO 2 دے دیا اپنے آپ کو. 50 کروڑ سے سوال ختم ہو گیا. شکری صاحب کو بھی کرنا ہے کچھ سر. اچھا, تو گزارش یہ ہے کہ پہلے تو بڑا انٹرو میں بھی کہا اور اب بھی آپ نے کہا کہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ آپ نے یہ کر لیا. یہ ریٹروسپیکٹیوٹی اس لیے کی گئی کہ جب نیب لا پاس کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ اس حکومت میں اپنی جو حکومت ہے یعنی آج سے آنورڈ ہوگا, ان کی حکومت پہ لاگو نہیں ہوگا. ریٹروسپیکٹولی اس لیے بھی ہونا اس کا ضروری تھا کہ ان کا دور حکومت جو تھا وہ بھی اس میں شامل ہو. اور ریٹروسپیکٹو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریلیف ہوگا, ریٹروسپیکٹو آپ کے ساتھ آپ کا بنا ہوا ایسٹ بھی اس میں آئے گا. تو صرف لائبلٹی بھی آپ کے اوپر آئے گی, صرف ایسٹ نہیں آئے گا. اور جب PTI کی گورنمنٹ نے یہ بل پاس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے, آپ بھی اعتراض کرنے والوں میں شامل تھے کہ ہاں یہ غلط طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے دور حکومت کو اس میں سے نکال دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو نیب میں ایسٹ کی بات کی گئی کہ فروزن ایسٹس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. مالک صاحب کئی سال
इसको एक एंगल आप बयान कर रहे हैं, एक एंगल ये है कि कई साल तक लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। मतलब मेरे आपके ऊपर इल्जाम लग गया, आपके या मेरे ऊपर इल्जाम लगा, मेरे बैंक अकाउंट में हर चीज फ्रीज कर दी गई। अब मैंने मेरे ऊपर केस है, जायज है नाजायज है, ये एक अलग बहस है, लेकिन मैंने अब वकाला को फीसें देनी है, मैंने अपना खर्चा करना है, मेरे एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस आगे चल रहा है। कल अगर फर्ज करें मेरा बिजनेस अकाउंट फ्रीज हो जाता है, मेरे कारोबार फ्रीज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और 4 साल के बाद जाके पता चलता है, 6 साल के बाद पता चलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तो कोई गलती है ही नहीं, तो जो मेरा नुकसान होगा वो कौन पूरा करेगा? और ऐसा अमल सैकड़ों की तादाद में हुआ। इस पे अदालतों ने बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स पास किए, बहुत सारे फैसलों में ये लिखा कि ये तरीकाकार गलत है। दूसरा, अदालतों के अपने फैसले, खान साहब के अपने दौर में आपको याद होगा कि जब कानून के अंदर अमेंडमेंट की गई तो कहा गया कि कारोबारी तबके को और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इसको इसमें से निकालना होगा, क्योंकि जो बोनाफाइडी में किए गए फैसले होंगे वो उसके लिए जवाबदेह नहीं होंगे, वरना इस मुल्क की इकोनॉमी नहीं चलेगी और इस मुल्क की गवर्नेंस आगे नहीं बढ़ेगी। ये हमारा फैसला नहीं था, ये खान साहब के दौरे हुकूमत में तजवीज आई थी। चौथी कि जो तस्वर है ना कि हमने जिम्मेदारी डाल दी है, मालिक साहब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कितनी अदालतों के फैसले और कितने प्रोग्राम में बैठ कर बहस करते थे कि भाई ये कौन सा कानून है कि आप किसी के ऊपर मफसूले के तहत ये इल्जाम लगा देते हैं कि जिस प्लाजे में इस वक्त टीवी का दफ्तर है ये मोहम्मद मालिक का है, वो चीखता रह जाता है मेरा नहीं है भाई, मालिक आके कहता है मेरा है, मेरे बाप ने मुझे विरसे में दिया, वो कहते नहीं तुम साबित करो तुम्हारा है, तुम साबित करो तुम बेगुनाह हो। तो इसको ये अदालतों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, नैब कोर्ट ने, हाई कोर्टों ने, और दुनिया के हर कानून में ये है कि भाई आप खुदा के लिए अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो इतना तो सब्सटेंशिएट कीजिए ना कि ये असासा आपका है, आपके नाम, आपके बेटे का है, आपके भाई का है। दूसरा, ये कहना कि जी आपने इल्जाम लगा दिया सिर्फ असासा साबित हो गया लेकिन सोर्स नहीं पूछ सकते। आपके मुल्क का कानून मौजूद है ऑलरेडी। अगर मेरे ऊपर ये साबित हो जाता है कि ये मेरा असासा मेरे भाई का मेरी लायबिलिटी है, मेरे डिपेंडेंट्स का असासा है, यही कानून है डिपेंडेंट्स के ऊपर। जो आपके इंडिपेंडेंट्स है वो इंडिपेंडेंटली है। मैं एक सेकंड मैं खैर साहब इस पे आता हूँ, एक मिनट, मेरा आखिरी जुमला ना, अब आपने सवाल इतने लंबे किए, जी तकरीर मत करो ना मेरे भाई। बात यह है कि अगर मेरा असासा साबित हो गया तो मुझसे मेरे सोर्स का पूछना ये इनकम टैक्स लॉ में भी अलाउड है, ये सीआरपीसी में भी अलाउड है, इसके लिए नैब लॉ का सेपरेट होना कोई जरूरी नहीं है। हमने उसकी अनॉमली को दुरुस्त करते हुए सिर्फ ये किया है कि बंदे के असासे को साबित तो करो ना कि हाँ ये तुम्हारा है, उसके बाद उससे पूछो कि ये पैसे कहाँ। ठीक है, मैं जरा बाकियों को भी शामिल कर लूं, मैं जरा